ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں، حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے. اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے. اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی جلگار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں حسینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ. سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی. اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی. محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے. جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے. محمد بن قاسم پریشان ہے. ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں. 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے. اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے،
राजा दार हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दार हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दाहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों, तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद। एक लफ्ज बोला जाता है अजियत, ये बड़ा तकलीफ दे लफ्ज है। किसी शख्स को ईज़ा अजियत दे, सुहाने रूह बन जाए इंसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज मामलात की अजियत करने कोफ्त हो, उसका नतीजा ये निकलता है कि आसाबी और ज़हनी थकावट का लोग शिकार हों। जिस्म को तकलीफ पहुंचती है, कुछ मरहम पट्टी के साथ, अद्वियात के साथ इंसान ढारस महसूस करता है। लेकिन अगर तकालीफ ज़हनी हो जाए, अमराज कल्बी चीज़ें इंसान के बातन को परेशान करने लगे तो उनका इलाज अद्वियात से। एक दौर ऐसा था जिस दौर में लोग दू लड़ाई करके बाद जो सुलह करते। अब ये जमाना आया है कि लड़ाई दूर नहीं, साजिश गीबत हो, बोहतान, शख्सियात को डैमेज करने के लिए, सोसाइटी के अंदर लोगों को बदनाम करने के लिए गलत बातों, जहनी अजियत देने की जाती है। ये बड़ा तकलीफ, इससे ढेर सारे नर्म व नाजुक दिल परेशान रह, बेसुकून और ज़हनी, कल्बी और रूहानी तनाव में दिन ब दिन इजाफा होता चला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबू सदक़ाति बिल मन्नि वल अज़ा, फरमाया ए ईमान, एहसान जतलाकर, ईज़ा देकर अपने सदकात को कहीं, अपने सदकात बातल ना करो। एहसान जता, ईज़ा दे। लोग जब किसी गरीब आदमी कुछ देने के बाद एहसान जतला रहे हो, उस पर अपनी नेकियां गिनवा रहे होते हैं और वो बगैर किसी ठहराव के बोलते चले जाते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस मजबूर, तंग दस्त और गरीब आदमी पर क्या गुजर, उसका दिल किन बेचैनियों, बेकरारियों और परेशानियों का। लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ देने वाले एक मिनट का भी वक्फा करने को तैयार नहीं हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, ये जन्नत निसाई से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन लोग? एक फरमाया जो शराब का आदी, फरमाया जो बाल दरमान हो, फरमाते हैं एहसान जन्नत, नेकी और नेकी की है तो उसे महज अपने रब की रिजा के हुसूल का जरिया समझ, तो एहसान जतला रहा है। यहाँ तक के वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, करीबियों के साथ नेकी करके वो एहसान जतला जाया हो जाए। यानी अजीब बात है ना, हुजूर फरमाते हैं एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी नेकी करके दोज़ख खरीद ली, एहसान करके, खर्च करके अपने लिए जहन्नम इकट्ठी कर ली। क्यों? एहसान जतला। इसने बतलाया है यूं तो हर एक को शैतान से डर लगा, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन। शायर का तखय्युल देखिए, निश्तर की चुभन, जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। इस तरह के एहसान करने वालों से खौफ आता है कि अल्लाह बचा इनसे। कुछ लोग अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, आजमाइश में डाल देते हैं। किसी के घर मेहमान चले, आपको चंद लम्हों, तो आप वहां जाकर
ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھائی آپ کو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت، آپ آئے ہیں اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست تو ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے، اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کیا، آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر، اور میرے ساتھ پوری جماعت میں سفر، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو اپن، کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کب نے کہا ہو یہ نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دی، تو سفر میں کھانا نہ ہو کہ نیا بنا، فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، بات تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جائے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا، کسی وضو کے لیے رکھا، لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خرید اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لے، یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 غیبتیں کرنے کے بعد کہتے چلو سانو کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو، کہ تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا۔ میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے بھی ایک پورا دن ہوتا ہے نہیں، افواہ تھی، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دی، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی، اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے ہیں فوت ہو گئے۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری، آپ کا خیال تھا کہ وہ تیمارداری وہ جائیں، کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، لیکن حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے، کر دی، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دیں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے، تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں، کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان
ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح، تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تتخذونہ، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں، مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک، یعنی آپ خوش طبی کریں، مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے، کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھل، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں، لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ، وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے، تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، پتہ ہے ہمارے ہاں کیپرل بھی منایا جھوٹ بولنے کا، تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پہ پنجاب کا، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں، کسی نے مذاق کی، تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا اللہ کو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی مذاق کی، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم گزارا نہیں ہو سکا، ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے، اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جائے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ مذاق کرنا، لباس دیکھ مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلم، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو، گناہ کریں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے ہیں، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص سے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، مسلم اس کو سزا ملے۔ تو ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھ، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی آپ بتائیں کیا وجہ ہے، تو وہ کہتی تھی میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں۔ اخبار میں اس بے تذکرہ بھی کئی سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، 50 سے زیادہ لوگ نے کہا ذرا چل کے، نے کہا ذرا، تو کسی نے قد بڑا ہو، اتنی اذیت، اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا، اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا پیسہ آیا، نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے۔ خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں، کبھی بھی ایسا نہ کر، اجلی سونی صاف ستھری بات کر۔ مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا نہیں ہوا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے، گھنٹوں
بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتا ہے دوسری گاڑی نہیں گزر، وصیت دے رہے ہیں۔ ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے، نہیں جناب آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گا۔ پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی۔ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور، تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ حضرت عمر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی، جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر، وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں۔ فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر، تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا، اٹھاؤ انہیں لے کے چلو۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک، اسے کیا لگے؟ اذیت، تکلیف مبتلا نہ کریں، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں، کوشش کریں ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دیں۔ لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا اس پر دلائل دیتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے، تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے۔ کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، وہ جب بھی دو باتوں اختیار دیا جاتا اللہ کے رسول آسان بات کو، حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو۔ آسانیاں پیدا کریں، کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی، بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں، سسرال والوں کو مصیبت بنی، وہ کہتے ہیں بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے، آرام بھی، وہ اذیت دیتے ہیں تاکہ ایسے بے ضرر آ جائیں، بے ضرر جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ دوست تھے بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی، کو بھی کئی دفعہ باتیں دور لے جاتے ہیں، ان کی سسٹر ان لا کی شادی، 3 کاریں تھیں، باقی داماد، اس تو ایک صاحب نے کیا لو جی، وہ چھلانگ لگنے لگا، سی ٹیوٹا سواری نہیں بیٹھتا، اب وہ سارے گاڑی آپ کی 3 ملجا 3 بھلا تو فساد کی عزت مانگ کے لی جاتی، چھین کے لی جاتی ہے، احتجاج کر کے لیجیے، طریقہ عزت لینے کا تم نے اختیار کیا، تو 4-5 منٹ کے بعد سو چڑھا دیا کسی نے۔ اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، او یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں، او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں، تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ امیر لوگوں سے بات کر، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے امیر غریبوں کو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ولیمے پر ضرور جانے کا کہا، اور ولیمہ ضرور کرنے کا کہا ہے، جس میں اسے بلایا جائے جو آنا نہیں اور اسے نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے۔ یعنی جو غریب آدمی، سادہ آدمی دعوت قبول کرے گا اسے دعوت نہیں دی جاتی، لیکن کسی بڑے آدمی کے پاس وقت لے کے کارڈ لے کے پہنچتا جناب 10 منٹ کے لیے، یہ بدترین، اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ وہ بدترین دعوت ہے، اس میں صرف بلایا جائے غریبوں کو۔ ہمارے ایک دوست ہے میرج ہال والے، تو وہ مجھے کہنے لگے کھانا جب ہم دیتے ہیں نا ہال میں، تو اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا، گاؤں کے لوگ ہو تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے، لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہو تو کھانا تھوڑا رکھتے، امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ، اب غریب کو طلب ہوتی ہے، اسے روز گوشت نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے، غریب آدمی تو امیر دوست کی شادی میں، اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے،
اس پہ گرد لگی ہوئی، اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی، وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا، باہر کھڑا تھا نا آدمی، اس نے اندر ہی نہیں داخل ہو، اس نے کہا جناب آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے۔ اس نے بڑی منت کی، بالآخر وہ رو پڑا، وہ دوڑا گیا، شادی بالکل اینڈ پہ دروازہ کھولا، ساتھ رو رہا ہے اور ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن، تو اس میں کرتا ڈالتا، کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کپڑوں، اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا، لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، تو یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے، میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے، لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے، میں روٹی اذیت دی جاتی ہے، تکلیف آزمائش میں مبتلا کیا، ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں، انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے، تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آ ہی جائے، انسان کے گھر گاڑیاں آ جائیں تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جدے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے، اذیت نہ تکلیف، کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنو، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دے، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دے، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ ایک صحابی نے حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا، وہ ابشن کے بیٹے، تو نبی کہا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی، ابشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر، تکلیف، آزمائش میں ڈالنا، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں، بعض اوقات کے انتہائی خوفناک ہوتا، کربناک ہوتا، دردناک ہوتا، لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، اللہ کے اس وقت رب کی جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے، پر اللہ رسول کے حضور جا کے ستایا ہے، اس اذیت سے لوگ